السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے فلم ڈرامنگ نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں، کیونکہ جو زیبا ہوتی ہے اس نے اپنی بیٹی کی شادی پلان کی ہوتی ہے، تو اس کی دوست اس کو مشورہ دیتی ہے کہ اب تو تم اپنے شوق سے نہیں رہ رہی، اس سے کھلا لے رہی ہو، تو کیوں نہ تم جمال جس سے تم محبت کرتی ہے اس سے شادی کر لو۔ میں نے اسے بتایا تمہارے بارے میں، تم اب بھی اس سے پسند کرتی ہو اور اسے کھونے کا تمہیں بہت ملال ہے۔ تو زیبا جب جاب پہ جا رہی ہوتی ہے سارا راستہ وہ یہی کچھ سوچ رہی ہوتی ہے کہ اس کی دوست نے یہ بات کیوں کی ہے، آخر بچوں کو پتہ چلے وہ کیا سوچیں گے یہ سب۔ واپس جب گھر آتی ہے تو اس کی بیٹی جس کی شادی ہوتی ہے وہ بیٹھی ہوتی ہے اداس، تو وہ اس سے وجہ پوچھتی ہے۔ وہ بتاتی ہے میں ابو سے ملنے گئی تھی۔ وہ کہتی ہے میں نے منع کیا تھا۔ وہ کہتی ہے جانا ضروری تھا امی، میں نے ان سے بات کی لیکن وہ بہت بری حالت میں، اور زیبا کہتی ہے انہوں نے تو انکار کر دیا تمہاری شادی کرنے کے لیے۔ وہ کہتی ہے میں نے منا لیا لیکن ایک شرط ہے۔ وہ پوچھتی ہے کیا؟ وہ کہتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں اگر خلا کے پیپرز آپ واپس لے لیں تو وہ شادی میں آ جائیں گے۔ زیبا اٹھ کے جانے لگتی ہے، وہ اس کو پکڑ لیتی ہے، کہتی ہے میری خوشی کے لیے ایسے کر لیں، وہ بہت بری حالت میں ہیں، آپ کے بغیر وہ نہیں رہ سکتے، بے شک انہوں نے غلط کیا لیکن وہ ہمارے بغیر ان کا گزارا نہیں ہو رہا، وہ بالکل تنہا ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب وردہ اپنے ماں باپ کے گھر آئی ہوتی ہے جو کہ سیف کی بیوی ہوتی ہے، تو وردہ کی بھابھی اور بھائی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو ابھی یہاں سے چلے جانا چاہیے، مطلب اس کے رہنے سے وہ نہ اس کی بھابھی خوش ہوتی ہے نہ بھائی، تو وہ جا کے شکایت لگاتی ہے اپنے ماں باپ کو کہ وہ میرے یہاں رہنے پہ اعتراض کر رہے ہیں۔ تو وردہ کا باپ اس کو حوصلہ دے کے وہاں سے بھیجتا ہے۔ اس کی ماں کہتی ہے میں بھی جا کے بات کرتی ہوں۔ وہ کہتی ہے تمہیں بات کرنے کی ضرورت نہیں۔ اس کا والد کہتا ہے بیٹی کی جہاں غلطی ہو وہاں اس کو سمجھانا چاہیے، نہ کہ اس کی حمایت کرنی چاہیے۔ تمہاری بیٹی کی غلطی ہے یہاں کے بیٹھ کی ہے، اس کو اپنا گھر کا سوچنا چاہیے، بیٹیوں کا گھر شادی کے بعد سسرال ہوتا ہے۔ دوسری جانب وردہ کی ساس یعنی سیف کی ماں سیف کو کہتی ہے تم جا کے اس کو لے آؤ۔ وہ کہتا ہے میں کبھی بھی نہیں جاؤں گا، ان کی الٹی سیدھی شرائط ہے، میری جاب کیا چلی گئی، اس نے میرا ساتھ چھوڑ دیا۔ تو اس کی ماں کہتی ہے میں خود چلی جاؤں گی۔ کہتا ہے جیسے آپ کی مرضی۔ دوسرے دن وردہ کی ساس اور نند جو ہیں آتی ہیں اس کو لے جانے کے لیے، تو اس کا باپ ان سے شکایتیں کرتا ہے کہ میری بیٹی کو اس حال میں رکھا ہوا ہے، کہا تھا آپ کا بیٹا اتنا کماتا ہے، اس کی اب جاب بھی نہیں ہے، میری بیٹی ایسے حالات میں گزارا نہیں کر سکتی۔ اتنے باتوں میں وردہ کی ماں کہتی ہے اگر وہ ایسا نہیں کر سکتا، وہ باہر نہیں جانا چاہتا، باہر اس کی جاب لگوا رہے ہیں، اگر نہیں جاتا تو وہ میری بیٹی کو طلاق دے دے۔ تو اس کا باپ کہتا ہے کہ فی الحال تم چپ کرو، میں بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے باہر جانے کی اجازت کیسے دے دوں، وہی ہمارا ایک واحد سہارا، وہ چلا گیا، ہم دونوں عورتوں کا کیا ہوگا۔ تو باپ اس کا کہتا ہے وردہ کا کہ یہ تو آپ لوگوں کے بہانے ہیں، بیٹے کا گھر خراب کر رہی ہیں۔ تو وردہ کی نند جو اٹھتی ہے اور اس کی ساس کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے، یعنی سیف کی ماں کو لے کر چلی جاتی ہے۔ گھر جا کے سیف کو بتاتے ہیں، سیف کہتا ہے کبھی بھی یہ شرط میں ان کی نہیں مانوں گا، اگر اس کو میرے ساتھ نہیں رہنا تو جیسے اس کی مرضی۔ دوسری جانب زیبا بہت پریشان ہوتی ہے کہ کیا کروں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا اس کو۔ صبح کتنے میں اوپر آتا ہے تو وہ اس سے پوچھتا ہے اس کی پریشانی کی وجہ۔ وہ کہتے ہیں کچھ نہیں، بس شادی کی تیاریوں کی وجہ تھوڑی سی تھک گئے اور کوئی مسئلہ پریشانی نہیں ہے۔ تو یہی کچھ باتیں کرتے ہیں وہ، اور پھر وہ وہاں سے چھت سے نیچے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب دلیم ان کے گھر آنے آ جاتی ہے، شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ صبح کو اس کو لینے آتا ہے، واپس جا رہا ہوتا ہے کہ گیٹ پہ اس کو ایک بندہ ملتا ہے جو گفٹس وغیرہ ان کو دیتا ہے، تو جمال کی طرف سے ہوتے ہیں وہ گفٹ، وہ بندہ جمال کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ صبح گھر جا کے بتاتا ہے لڑکیوں کے اس میں گفٹ ہوتے ہیں، بہن جس کی شادی ہوتی ہے اس کے لیے گفٹس ہوتے ہیں، تو وہ بتاتا ہے جمال تو نے بھیجا ہے۔ تو یہ سن کے زیبا بہت پریشان ہوتی ہے، جلدی سے وہاں سے جاتی ہے اور اپنی دوست کو کال کر کے کہتی ہے یہ کیا کیا اس نے، یہ کیا حرکت تھی، بچے سنیں گے کیا کہیں گے۔ وہ کہتی ہے خود ہی بات کر لو اس سے۔ وہ کال کرتی ہے زیبا جمال کو اور اس سے کہتی ہے کہ آپ ٹھیک نہیں کر رہے، جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا نہیں ہو سکتا، میں ایک شادی شدہ عورت ہوں۔ وہ کہتا ہے آپ نے خلا لینے کا فیصلہ کیا ہوا ہے اور آپ جب خلا لیں گی اس کے بعد ہی میں رشتہ بھیجوں گا۔ وہ کہتا ہے میں خلا لوں نہ لوں یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دور رہیں مجھ سے۔ وہ اس بارے میں کافی پریشان ہوتی ہے، اکیلے سوچ رہی ہوتی ہے۔ دوسرے دن اس کی بیٹی کی شادی شروع ہو جاتی ہے، ہال میں سب آ جاتے ہیں اچانک سے، جو زیبا ہے اس کا شوہر بھی آ جاتا ہے، سب اسے دیکھ کے حیران ہو جاتے ہیں لیکن خوش کوئی بھی نہیں ہوتا اس کے آنے سے۔ تو وہ جاتا ہے زیبا کے پاس، تو زیبا صبح کو کہتی ہے کہ اپنے والد کو بہن کے پاس لے جاؤ، یعنی جس کی شادی ہے۔ تو ویور یہ تھی نیکسٹ ایپیسوڈ کا فلم ڈرامے کی۔ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔